الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور شعبان کا مبارک مہینہ ہے، لیکن جب تک کسی کو یہ علم نہ ہو کہ اس چیز کی صفات، اس کے فائدے، اس کا مطلب، اس کو نہ صحیح طرح استعمال اور نفع اٹھانے کے نقصان کیا ہیں، تو وہ بندہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. مثلا جب بازار میں سیل لگتی ہے تو بندے جاتے ہیں کہ بھئی جب اس کے بعد گئے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا، کہ ایک وقت ہوتا ہے. لیکن ہماری عمریں بعض دفعہ گزر جاتی ہیں، ہمیں نہ صحیح طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کون ہے، نبی علیہ السلام کی صفات پوری کیا ہیں، ہم کون ہیں، نفس کون ہے، دنیا کیا ہے. یہاں تک کہ جمعہ کا دن، جمعہ کا مطلب بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جمعہ آیا جی، جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، اللہ پاک نے اس دن کا نام خود رکھا ہے. دوسرے دنوں کی تو یہ روایت نہیں ملتی، لیکن اس دن کا نام اللہ پاک نے خود رکھا ہے. So amongst the days, Allah subhanahu wa ta'ala has named this day himself, like you name your children. Allah subhanahu wa ta'ala named it Yawmul Jum'ah, mentioned in the Quran. حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے اس کو یوم الجمعہ فرمایا ہے. تو جمعہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی پوچھے بھئی یہ جو نام ہے جمعہ، آپ پڑھنے جاتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کے بہت سارے اور فضائل ہیں، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتہ. باجی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو جمعہ ہے، اس کے کتنے حرف ہیں، اس کے کتنے حرف ہیں؟ کیوں بھائی جوان؟ جمعہ کے ایک جیم، ایک میم، عین اور ہا. کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے نا. جیم، میم، عین اور ہا. جمعہ has 4 letters، جیم، میم، عین، ہا. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف کے 3 مطلب ہیں، تب جا کے جمعے کا مفہوم مکمل ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جیم سے جو 3 لفظ شروع ہوتے ہیں، every letter of Jum'ah has 3 meaning, so all together they become 12, and when the 12, then you can understand the nature and the meaning of Jum'ah. پہلے انہوں نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسا دن ہے جس میں آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں. جیم سے ایک جنت بنتی کہ اس میں آپ اعمال کر کے
جنت کما سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ قیامت والے جنت میں ایک دن ہوگا جمعہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہاں اللہ پاک کی دارالمزید کا بیان کیا، وہاں اللہ پاک کی زیارت ہوگی۔ تو یہ دن ایک تو یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ جنت کی تیاری کا دن ہے، یہ جنت کی مثال ہے۔ ابھی وقت نہیں ہوتا اس لیے میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ورنہ تو یہ پورا ایک خطبہ ہے علیحدہ علیحدہ۔ تو جیم سے 3 چیزیں جو بنتی اس میں سے پہلے the first letter جیم refers to Jannah, that this is the day of actually preparation to get into Jannah۔ اس لیے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مر جائے اس پر قبر کا عذاب وہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن یا رات میں جو بندہ مرتا ہے اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے یعنی اس سے جو جیم سے بنتا ہے وہ جمع ہے، جمع، کہ جمع کرو۔ جمع کیا کرو؟ نیکیاں سمیٹو اور نیکیاں اکٹھا کرنے کی اور جمع کرنے کی کوشش کرو تاکہ پورا ہفتہ تمہارا صحیح گزرے۔ جمع جیسے پیسے جمع کرتے ہیں، وہیں سے یہ جیم جمعہ کا بھی ہے کہ اس میں حسنات اکٹھیاں کرو، نیکیاں اکٹھیاں کرو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں مختلف اس دن کی کہ اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا فرمایا کہ اس میں جمال اختیار کرو۔ جیم سے جمال ہے، جمال کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اچھا لگنا، یعنی اس میں ظاہری اور باطنی جمال۔ مثلا کہا بھئی ناخن اتارو، نہاؤ، اپنے بال درست کرو، غسل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمال کہ بھئی ظاہری جمال بھی اور باطنی جمال کہ اچھی صفتیں اپناؤ، اچھی صفتیں اپناؤ، لوگوں کو اپنا باطنی جمال بھی دکھاؤ، باطنی اخلاق دکھاؤ، برداشت دکھاؤ، نرمی دکھاؤ، سخاوت دکھاؤ، اندرونی خوبصورتی بھی اختیار کرو اور ظاہری خوبصورتی بھی جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور جیم سے ہے جدال۔ جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، بھئی جھگڑا مت کرو، اس میں لڑائی بڑھائی سے بچو۔ یہ اللہ پاک کا ایک مبارک ایک پاک دن ہے۔ جیم سے جدال، جدال یعنی جدال کا معنی کیا؟ کہ جھگڑا نہ کرو۔ یہ تو پہلا حرف ہے جو جیم، اس میں یہ سارے مطلب ہیں۔ دوسرا کیا حرف ہے جمعہ کا؟ بھئی کیا ہے دوسرا جمعہ کا؟ میم۔ میم سے پہلی چیز جو بنتی ہے وہ کہ اس دن میں وہ ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تعلق بڑھاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں اور رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the second letter meme refers to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that on this day and night of Jummah frequently send salawat and blessings upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ تو میم سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھاؤ، ان سے اپنی ترجیح دو، ان کو ان سے اپنا تعلق درست کرو کہ انہی کے برکت سے یہ دن تمہیں ملا، انہی کے برکت سے یہ دن تمہیں ملا۔ تو اس ہستی کے ساتھ تعلق درود شریف کے ذریعے، یہ درود شریف ایک معنی اور مطلب ہے کہ دوسری اپنی چیزوں کے ذریعے۔ پھر فرمایا کہ اور کیا ہے میم سے؟ میم سے ہے محبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تازہ کرو اس دن میں اپنا، ان کی جو ہے ذات کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ، اور محبت لو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مرسی اور یعنی رحمت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ دن ہے محبت دکھانے کا، یہ دن ہے محبت دکھانے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ کرنے کا، اپنی محبت بڑھانے کا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ محبت اپنانے کا، کہ نرمی اختیار کرو، کہ نرمی اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کیا میم سے شروع ہوتی ہے؟ مدد۔ مدد کہتے ہیں ہیلپ، اللہ سے مدد مانگو
اور مخلوق کی مدد کرو جہاں جہاں تک بھی تم کر سکتے ہو. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، بلکہ جانوروں تک کے لیے بھی، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرو، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرو. میم سے بنتا ہے مخلوق بھی، کہ مخلوق کے ساتھ جو ہے نرمی، ہمدردی اور مدد والا معاملہ رکھو، ان کو تباہ کرنے، ان کو دکھ دینے والا معاملہ نہ رکھو. تو یہ ساری چیزیں کتنی ہیں؟ یہ میم کا مطلب میں یہ شامل ہے، جو جمعہ کا میم ہے، کہ میم سے سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ تازہ کرو، بڑھاؤ. اس دن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، درود شریف پڑھو وغیرہ. پھر محبت سے ان سے جو ہے اپنی تازہ کرو، اور اللہ کی مخلوق، میم مخلوق، کہ مخلوق کے ساتھ مدد والا معاملہ رکھو، احسان والا معاملہ رکھو، اور جو ہے وہ تکلیف والا معاملہ نہ رکھو. اب جمعہ کا یہ تو 2 حرف ہو گئے جمعے کے. جیم، جیم سے کیا میں نے آپ کو بتایا، میں بتاتا ہوں پھر. میم، اور تیسرا حرف کیا ہے جمعہ کا؟ عین. عین سے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں کیسے حاصل ہوں گی؟ علم حاصل کرو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. جب اس کا علم نہیں ہوگا تو پہنچو گے کیسے؟ پتہ ہی نہیں بولٹن ٹاؤن سینٹر کہاں ہے تو تم جاؤ گے وہاں کیسے؟ پتہ ہی نہیں یہاں آئے ہو وضو خانہ ٹائلٹ کہاں ہے، جاؤ گے کیسے؟ مسجد کا پتہ ہی نہیں. تو علم حاصل کرو، جو فرض علم ہے، فرائض واجبات کا، اپنے حقوق کا، اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا. اور پھر دوسرا جو لفظ بنتا ہے اسی عین سے، وہ عمل ہے، کہ علم بھی نفع نہیں دے گا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے. تو عمل کرو، یہ عین کا لفظ بتا رہا ہے. اور تیسرا جو لفظ شروع ہوتا ہے عین سے، وہ اس دن کے متعلق ہے، وہ ہے عاقبت. عاقبت کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام بھی ہے عاقب. اور عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، کہ اس دن، آخرت کے دن کی تیاری کرو، کیونکہ اسی دن قیامت کے نے آنا ہے. یہ جمعہ کا دن ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق ڈرتی ہے کہ جب یہ دن آتا ہے کہ شاید قیامت نہ آ جائے اس دن میں. تو عاقبت کا معنی ہے اپنی عاقبت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو. یہ دن تمہیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہی وہ ججمنٹ ڈے ہوگا، ایک جمعہ آئے گا، وہ ججمنٹ ڈے ہوگا تمہارے لیے جو ہے. اب آخری حرف کیا ہے یعنی جمعہ کا؟ جیم میم تو آپ نے سیکھ لیا. عین، آخری حرف ہے ہا، ہے جو ہے. تو ہے سے یہ بنتا ہے کہ اللہ جل مجدہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت پر رہو. فخر نہ کرو یہ ساری چیزیں حاصل کر کے، پھر بھی مزید ہدایت مانگتے رہو، تمہیں ضرورت ہے مستقل. اور دیکھیں ہم نماز میں کھڑے ہیں، نماز تو خود ہدایت ہے، نماز تو خود رہنمائی ہے، لیکن ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا 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 الصراط، یا اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما. کیونکہ بندہ محتاج ہے، کوئی پتہ نہیں. اب تو نماز میں ہدایت پر ہے، نماز کے بعد پھسل جائے، گھر میں جائے جھگڑا ہو جائے، باہر جائے کسی لوگوں سے جھگڑا، فساد فتنہ ہو گیا، کوئی اور فتنے میں آ گیا، کوئی گناہ کا موقع ملا، گناہ میں پھسل گیا. تو یہ ہے جو ہے، ہاں جو ہے، یہ ہدایت کی طرف اشارہ، کہ ہدایت مانگتے رہو، ہر لمحے ہدایت مانگتے رہو، کبھی بھی جو ہے وہ تم اس سے مستغنی نہیں. مرنے کے وقت بھی تم ہدایت کی تمہیں ضرورت ہے، کہ ایمان پر خاتمہ ہو. پہلے ساری زندگی صحیح گزر گئی، مرتے وقت بندہ ہدایت پر رہا، وہ تباہ ہو گیا. اس لیے جو ہے ہدایت مانگتے رہو. اور دوسرا جو لفظ ہا سے شروع ہوتا ہے، کہ وہ ہدیہ ہے، کہ تحفہ بھیجو. تحفہ، نبی علیہ السلام کی طرف درود و سلام کے تحفے بھیجو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ بھی تحفے دو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، درگزر والا معاملہ کرو. یعنی خشک، ہدیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوش کرنا، کہ خوشی کے تحفے بھیجا کرو. اگر یہ سب تم نے کر لیا، یہ جتنے چیزیں بیان ہوئی ہیں 12-13، تو ہے کا جو آخری لفظ ہے وہ بتا رہا ہے ہلاکت سے تم بچ جاؤ گے.
تباہی سے باجو گے. ہلاکت کہتے ہیں تباہی کو، ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، ڈسٹرکشن. کہ اپنے آپ کو تباہی سے بچا لو. تمہیں ساری دنیا کے بادشاہ بھی تم بن گئے، اگر اللہ پاک راضی نہ ہو سکا پھر بھی تم ہلاک ہو. ساری دنیا تمہیں پسند کر رہی ہے، ساری دنیا سے تم محبت، لیکن نبی علیہ السلام کی محبت نہ حاصل کر سکے یا ان سے محبت نہ کر سکے تو تم پھر بھی جو ہے وہ ہلاک ہو. اور مخلوق کے لیے بھی اپنے لیے محبت نہ کرو، اللہ پاک کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ جل جلالہ. کیونکہ جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو جب وہ آپ کو تنگ کریں گے آپ کی محبت چلی جائے گی، پھر آپ بھی دشمنی پر اور فتنے فساد پر اتر آؤ گے. لیکن جب اللہ پاک کے لیے محبت ہوگی تو وہ ختم نہیں ہوتی. بندہ کہے گا جی ٹھیک ہے یہ بندہ برا ہو گیا لیکن میں تو اس سے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے محبت کرتا تھا، وہ تو وہی ہے، میری محبت اب بھی جاری رہے گی، مجھے موقع ملا تو میں اس کو بھلائی ہی پہنچاؤں گا. اب آخری جو منٹ 2 رہ گیا، پھر میں اس کی سارا خلاصہ بیان کروں. جمعہ کے لفظ کا مطلب یعنی ساری زندگی 50 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے پڑھتے، کہ پوچھے جی جمعہ کا کیا مطلب؟ بزرگ اللہ نے نام رکھا ہے جمعہ اس دن کا، نبی علیہ السلام نے نام، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بتا رہا ہوں کہ 12 چیزیں اس میں شامل ہیں. وہ ہر حرف جو ہے جیم، میم، عین، ہا، ہر میں سے 3 اس کے معنی نکلتے ہیں. جیم سے کیا نکلتا ہے؟ پھر جلدی آپ کو کہ جنت کی تیاری کرو، اس دن کو جنت حاصل کرنے کا، یہ آپ کو جنت کی یاد دلاتا ہے، یہ آپ کو جنت کی یاد دلاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس پہ فضیلتیں بیان کی کہ جمعہ میں، جنت میں بھی جمعہ ہوگا اور جنت کی تیاری کرو. دوسرا کہ جمع کرو اس دن میں نیکیوں کا خزانہ، نیکیوں کا ذخیرہ، جتنا اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ تمہارا سارا ہفتہ اچھا گزرے گا. تیسرا جمال، اس میں ظاہری جمال اور باطنی جمال اختیار کرو. ناخن کاٹتے ہیں، دھوتے ہیں، داڑھی جو ہے وہ درست کرتے ہیں، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، یہ جمال ہے ظاہری جمعہ کے دن کرنے کا. لیکن باطنی جمال بھی دکھاؤ لوگوں کو، اچھے اخلاق سے، اچھے معاملات سے، کاروبار سے، وہ بھی اپنے جو اندرونی خوبیاں ہیں وہ بھی تو یہ ساری قسمیں ہیں جیم میں شامل. میم سے کیا بنتا ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہستی سے تعلق تازہ کرو. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے سنتوں پر چلو کہ اس سے تمہارا تعلق حضور علیہ السلام سے مضبوط ہو. اور دوسرا حرف بنتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی اپنے تعلق درست کرو. میم سے مخلوق الہی، کہ لوگوں سے، رشتہ داروں سے یہ دن جو ہے درست کرنے کا، معاملات درست کرنے کا دن ہے. اور کیا کرو؟ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرو. اور اللہ پاک کے جو ہے مخلوق سے محبت کرو. اور میم سے مدد بھی بنتا ہے کہ مدد کرو، اللہ کی مخلوق کے مددگار بنو اور خود اللہ سے مدد مانگو اور جس کی ہو سکے تم کرو. یہ میم. اور عین سے جو 3 چیزیں بنتی ہے جمعہ کا جو عین ہے، جیم، میم، عین، کہ علم حاصل کرو گے تو یہ ساری چیزیں تمہیں صحیح طرح حاصل ہوں گی. اور دوسرا حرف جو عین سے بنتا ہے کہ علم بھی فائدہ نہیں دے جب عمل، عین عمل بھی کہتا ہے. اور تیسرا حرف جو ہے عاقبت، کہ اپنی عاقبت کی تیاری کر لو، یہی دن قیامت کا دن ہے، یہی عاقبت کا دن ہے، اپنی عاقبت سنوار لو. اور سنوارنے کا تمہیں ایک موقع اللہ پاک 7 دن میں ایک دن جو ہے وہ دے رہا ہے. اور آخری حرف ہے ہا. تو اس سے میں نے بتایا کہ ہدایت مانگتے رہو، فخر نہ کرو کہ میں ہدایت پہ ہوں، سمجھو کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا. ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا. تو ہدایت مانگتے رہو، فخر نہ کرو، اللہ سے ہر لمحے عاجزی اختیار کرو. اور دوسرا ہدیہ، ہدیہ بھیجو درود شریف کا نبی علیہ السلام کی طرف، نیک اعمال اللہ کی طرف بھیجو، اور خوشیاں مخلوق کی طرف بھیجو، معافیاں مخلوق کی طرف معافیاں بھیجو، معافی تقسیم کرو. جیسے پیسے تقسیم کرتے ہیں معافی بھی تقسیم کرو، مسکراہٹیں تقسیم کرو، اچھے اخلاق تقسیم کرو، ہدیے جو ہے دو. اور تیسری چیز یہ کہ ہلاکت سے پھر تم بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تباہی سے، ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں اختیار کرے گا بندہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو یہ میں نے بڑا مختصر آپ کو بیان کیا ہے کہ یعنی جمعہ کا جو صرف لفظ جو ہے بھائی اس کا کیا مفہوم بزرگان دین نے بیان کیا گیا. یہی بندہ سمجھ جائے تو اس کی زندگی جمعے والے دن
بدلنا شروع ہو جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں, آئے چلے گئے. جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جمعہ پڑھا, خطبہ پڑھا. کچھ لوگ جمعے میں فرض کے بعد چلے جاتے ہیں, کچھ سنت کے بعد, کچھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے, کچھ اس میں بھی شرکت نہیں کرتے, کچھ درس میں چلے, اپنا اپنا طریقہ. لیکن اس میں جو ہے بندے کو زیادہ زیادہ نیکیاں سمیٹے. اور آخری بات یہ کہ سنتوں سے پہلے یہ شعبان شریف کا مہینہ ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے, روزے رکھا کرتے تھے. اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی سن لیں. لاسٹ ون تھنگ, what is the special virtue of this month of Shaban which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned? When Sahaba Ikram asked, Ya Rasulullah, why are you fasting frequently, many fasts in this month? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال بندے کے پیش ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ پورے سال کے جو اعمال ہیں, پورے سال کے جو گڈ ڈیڈز ہیں, وہ اجتماعی طور پر جو حساب کتاب ہوتا ہے, بھئی کیا بچہ, جیسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. Like you present accounts in April, in end of financial year. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, in month of Shaban, why I fast is because the accounts, the annual accounts are presented to Allah subhanahu wa ta'ala, and I want to be fasting when my amals are presented. It is good to be seen fasting. Allah subhanahu wa ta'ala say, okay, my servant is still fasting, the accounts are presented. تو یہ دیکھیں ایک خاص ہے. رمضان میں نہیں, شعبان میں پورے سال کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اس لیے اس میں وہ رات بھی ہے 15 شعبان کی, جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سال کے معاملات طے ہوتے ہیں. بٹ ان دا ہول آف دا منتھ, سو یہ اسپیشل فضیلت ہے کہ آپ کے عمل پیش ہوں گے, آپ کو بتایا جائے گا آپ پروفٹ میں ہیں, لاس میں ہیں. تو اس میں روزے بندہ رکھے, نیکیاں کرے, تاکہ اگر کوئی نقصان ہے تو پروفٹ بن جائے, تاکہ جو ہے اچھا اگلا سال آپ کے لیے اچھا. اگلا سال ستاروں سے آپ کا اچھا نہیں ہوگا, بھئی ستارہ کیا کہہ رہے ہیں وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں, جادو ٹونے سے اچھا نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک کے کرنے سے اچھا ہوگا. اور اللہ پاک تب آپ کے اچھا کرتا ہے کہ اگر اچھے عمل آپ کی طرف سے اوپر جائیں تو اچھا نتیجہ آپ کے پاس واپس آئے گا. جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا, ربش ان ربش آؤٹ. اگر ربش اعمال اوپر گئے تو معاملات, اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا پورے سال کے لیے. اگر اچھے اعمال گئے تو اچھا نتیجہ ہوگا. تو اور بھی فضیلتیں ہیں, آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے بعد جو چھوٹا سا درس ہوتا ہے اس میں سنتیں ادا فرمانے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.